کا نام جعفر ابو المنصور تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف کی جو جگہ ہے وہ منتخب کی۔ پیار والوں کے، محبت والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مزید ہی نرالے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے طریقوں سے، بڑے بڑے فنوں سے اپنے محبوب کو راضی کرتے ہیں۔ تو مناظرے کرتے وقت بحث ہوتی رہی۔ ایک دم جو جعفر تھا ابو المنصور، اس کی آواز بہت زیادہ بلند ہو گئی۔ اب وقت کا بادشاہ بھی تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا خبردار اپنی آواز کو نیچے کرو، یہ وہ بارگاہ ہے، اب نبی ظاہری پردہ فرما نہیں ہے، اب نبی اس وقت ظاہری طور پر ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ظاہری وصال فرما گئے ہیں، ظاہری پردہ فرما گئے ہیں۔ اس وقت امام مالک نے فرمایا خبردار، ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں لاؤ اور آواز نیچی کرو، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو۔ ایک جماعت کی تعظیم بیان فرمائی کہ ایک جماعت تھی جنہوں نے اس بات کو اپنے دلوں میں جگہ دی اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی۔ ایک وہ جماعت ہے جو حجروں سے باہر کھڑے ہو کر اندر آوازیں دیتے تھے، وہ محبت والے نہیں، ادب والے نہیں، محبت والے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ تو صحابہ نے کہا آواز تو دور کی بات، ہم نبی کے کسی کام سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ محبت ہے۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے، وسیلہ رسول اللہ کا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول کرے۔ اب ابو المنصور جو جعفر ابو المنصور تھا، اس نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ میں اگر دعا کرنا چاہتا ہوں اور قبلہ رخ ہو کر کرتا ہوں، وہ میری دعا زیادہ قبول ہوگی یا پھر ادھر منہ کر لو روضہ رسول کی طرف بہت زیادہ قبول ہوگی؟ تو امام مالک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ روضہ رسول کی طرف منہ کرو اور ان کے وسیلہ سے دعا مانگو۔ نبی دنیا سے ظاہری پردہ فرما کے گئے ہیں، آپ کی اور میری بات ابھی بھی سن رہے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جو حشر والے دن ہمارے شافی ہوں گے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام، اور اس وقت بھی ان کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام ایک روایت ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو۔ ہمیں چاہیے جب بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست کر لیں، سلو کر لیں، دل میں بات کریں، رسول اللہ سننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ غلاموں کی باتیں سنیں اور جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، میں آپ کا اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے محبوب پیارے آپ ناراض ہوں گے کل قیامت کے دن، میں اس کی کوئی شفاعت کسی اور کی قبول نہیں کروں اور نہ اسے بخشوں گا۔ محبوب پیارے جو آپ کا ہے وہی میرا ہے، جو میرا ہے وہی آپ کا ہے، تو جو آپ کے در سے پھرے وہ میرا نہیں، جو آپ کے در سے منہ پھیرے میرے در پر آئے، محبوب پیارے میں اسے کچھ نہیں دینے والا، دوں گا اسے ہی جو آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا وسیلہ پیش کرے۔ میں اللہ اس کو پسند فرماتا ہوں اور اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہوں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے
اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کر دی، قلم سے لکھا ہے لیکن عاشقوں کے دلوں میں اتار دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔